بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک سوال پوچھا۔ حضور نے پوچھا، اتدرون مل مفلس؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہیں؟ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی سامان ہو، تو ہم اسے مفلس جانتے ہیں۔ اس روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سوال پوچھا وہ حقیقت پہ مبنی تھا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو جواب تھا وہ عرف کے مطابق تھا کہ عرف میں جس کے پاس مال نہ ہو، پیسے نہ ہوں، تو وہی شخص مفلس ہوتا ہے۔ لیکن حضور حقیقت پوچھنا چاہ رہے تھے، حقیقت کے اعتبار سے۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ مفلس کون ہے۔ حضور نے فرمایا، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے، من یأتی یوم القیامتی، کہ جو قیامت کے دن لے کر آئے گا بصلاۃ، نماز، وصیام، اور روزے، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ لے کے آئے گا۔ یعنی دونوں قسم کی عبادتیں ہوں گی، مالی عبادت بھی ہوگی، بدنی عبادت بھی ہوگی، وہ لے کر آئے گا۔ لیکن ساتھ میں وہ ایک اور چیز بھی لے کر آ رہا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، اور وہ اس طرح آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور کسی کے مال کو اس نے کھا لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور کسی کا اس نے خون بہا دیا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں، وَضَرَبَ هَٰذَا، اور اس نے کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ اب یہ سارے جو ہے وہ گناہ، حقوق العباد اس کے ذمے ہوں گے، وہ یہ لے کے آئے گا۔ یہ سارے گناہ جو ہے وہ ساتھ میں لے کے آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب اس ظالم شخص جس نے خون بہایا ہوگا، مار پیٹ کی ہوگی، لوگوں کا مال غصب کیا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، بہتان لگائے ہوں گے، اس ظالم شخص کی نیکیاں لے کے ان مظلوموں کو دی جائیں گی۔ پھر وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک اگر پورا ہو جائے گا، پھر دوسرا مظلوم، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس نیکیاں ختم۔ فَإِن نَفِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، جو حقوق اس کے اوپر باقی تھے ابھی وہ پورے نہیں ہوئے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اب ان مظلوموں کی خطائیں وہ لی جائیں گی اور فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس ظالم کے اوپر اب ڈال دی جائیں گی۔ اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب اس کے گناہ جو ہے وہ بڑھ گئے، تو اب اسے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اسے جہنم کے اندر پھر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس طرح نیک اعمال میں سبقت کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں، اس جذبے کو اور مزید ہمیں بڑھانا چاہیے کہ ہم مزید نیکیاں کریں۔ ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی حق تلفی سے بھی بچنا چاہیے کہ اگر دوسرے کا حق ہم نے مار دیا یا ضائع کر دیا تو قیامت کے دن پھر ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات کو بھی جو ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔